اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے 6 صورتیں شیئر کروں گی۔ سورہ قدر، سورہ بینہ، زلزال، عادیات، قاریہ اور تکاثر۔ تو سب سے پہلے والی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ قدر۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 97 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں آیا ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، اہمیت دینا، جیسے ویلیو دینا، قدر کرنا، اور قدرت رکھنا یعنی قوت، پاور کے حساب سے۔ اور یہ پوری کی پوری صورت شب قدر کے حوالے سے نازل کی گئی، یعنی اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر ہے۔ آئے صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو ایک عظمت والی رات یعنی شب قدر میں نازل کیا، اور اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی طرف کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے، یعنی اس کی اہمیت، اس کی حقیقت تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر خود ہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپلین بھی کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے شب قدر، خیرن یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی بہتر ہے۔ مطلب ذرا غور کریں کہ کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنی برکات ہوں گی اس میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ دخان میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، یعنی مبارک رات، برکت والی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل یعنی مسلسل نازل ہوتے ہیں، الملائکہ فرشتے اور روحیں، فیہا اس رات میں، بإذن ربہم ان کے رب کے اذن سے، اجازت سے، پرمیشن سے، من کل امر ہر حکم لے کر، یعنی اس رات میں ہر بندے کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس انسان کو اس دنیا میں اگلے سال یہ نعمتیں ملیں گی، اس انسان کو یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اور مزید بتایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی ہے یہ رات صبح طلوع فجر تک۔ مطلب نارملی رات جو ہے وہ سحری کے ٹائم پہ فنش ہو جاتی ہے، لیکن شب قدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا طلوع فجر تک، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ قدر کا خلاصہ۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ البینہ۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 98 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور بینہ کا لفظ اس کا روٹ یا بیس ہے بے، یہ اور نون، بین، جس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئر کرنا، اور بینہ کا مطلب ہے کلیئر کٹ ثبوت، یعنی کوئی چیز واضح کرنے والا پروف۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اہل کتاب کی ہٹ درمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک اہل کتاب اور مشرکوں کا اللہ کے رسول کی آمد پر رویہ واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 4 سے 5 تک اہل کتاب کی فرقوں یعنی گروپس میں تقسیم ہونے کی وجہ اور اصل دین کی حقیقت واضح کی گئی۔ 6 سے 8 تک ایمان لانے والے بہترین اور انکار کرنے والے بدترین مخلوق ہونے کا بیان ہے، اور دونوں قسم کے لوگوں کا انجام واضح کیا گیا۔ آئے اب صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں اہل کتاب اور مشرکوں کا رویہ بتایا گیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو لوگ کافر ہیں، یعنی جنہوں نے انکار کیا، وہ رکنے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی۔ بینہ یعنی کلیئر کٹ پروف۔ اور اگلی آیت میں بینہ کو ایکسپلین کیا گیا کہ بینہ ہوتا کیا ہے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے، یعنی پاکیزہ صفحے جو ہے پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اللہ کے احکامات۔ تو اس سے مراد ہے کہ کسی بھی ٹائم کا رسول اور اس ٹائم کی کتاب وہ اپنے وقت کا بینہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ پلس تورات اپنے وقت کا بینہ تھا،
حضرت عیسیٰ اور انجیل اپنے وقت کی بینہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اپنے وقت کا بینہ۔ مزید بتایا گیا فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں لکھے ہوئے کلیئر کٹ سیدھے سیدھے حکم ہوتے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے تفرقہ اس وقت کیا جب ان کے پاس کلیئر کٹ پروف آ گیا۔ یعنی اس سے پہلے تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنا رسول بھیج، اپنا آخری نبی بھیج، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں اور فتح حاصل کریں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا، قرآن نازل کر دیا، تو ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، یعنی تفرقے میں ہو گئے تقسیم، مینس کے کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی اصل دین ہے، یعنی دین کی جو بیس ہے وہ یہی ہے، توحید، نماز اور زکوٰۃ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، بے شک یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں۔ جیسے اور مختلف مقامات پہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور بریہ کا لفظ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا الباریو، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، تو بریہ یعنی جس کو بنایا جائے، مخلوق۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ برا مٹی کو کہتے ہیں اور مٹی سے بنی ہوئی مخلوق بریین۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ مختلف جگہ پہ آیا ہے، جیسے هو الخالق الباری المصور، باری۔ اسی طرح فتوبوا الی باریکم، کہ اپنے بنانے والے کی طرف توبہ کرو۔ اس کے بعد آخری آیت میں آیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا یعنی نیک لوگوں کی ان کے رب کے پاس ہے ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً ابداً آباد، ہمیشہ ہمیشہ، فور ایور۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کے حالات میں راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی۔ اور پھر اینڈ پر بتایا گیا ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جو دونوں طرف سے رضا والا معاملہ ہے یہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ بینہ کا خلاصہ۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ زلزال۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 99 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 8 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور زلزال کا مطلب ہوتا ہے زور سے ہلنا، جیسے ہم زلزلہ عام اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قیامت کے ہولناک زلزلے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ 2 سے 5 تک زمین کا اپنی چیزوں کو باہر نکالنا اور انسان کے اعمال پر گواہی دینے کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 6 میں انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ 7 سے 8 میں حساب کتاب کا مرحلہ بتایا گیا کہ انسان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال موجود ہوں گے۔ آئے اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جس دن زمین تیز زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اخرجت خیر جیم اس کا مادہ ہے، جیسے خارج ہونا اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نکالنا، باہر نکالنا۔ تو اس دن زمین نکال باہر کرے گی اثقالہا، اپنے بوجھ۔ ثقل کا مطلب ہوتا ہے وزن یا لوڈ، تو اس کی جمع ہے اثقال، کہ اپنے جتنے بھی بوجھ ہیں اس کے اندر جتنے مردے دفن ہیں وہ نکال دے گی، جتنے خزانے دفن ہیں وہ نکال دے گی، اپنی ہر چیز نکال باہر کرے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان حیرت اور پریشانی میں کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی۔ تو حدیثو بتا دے گی، بیان کر دے گی، اخبارہا اپنی خبریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا
کہ انسان زمین کے جس حصے پر، جس ٹکڑے پہ جو کام کرتا ہے، زمین اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے اور قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ جیسے اگر کسی جگہ پہ انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کی نماز کی گواہی زمین دے گی قیامت والے دن، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو زمین اس کی بھی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کا رب اس کو حکم دیں گے، وحی کریں گے، اشارہ کریں گے۔ اوحا وحی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا یا حکم دینا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن انسان گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ سکیں، یعنی اعمال ناموں کی بیس پر لوگوں کی گروپنگ کر دی جائے گی۔ سیدھے ہاتھ والے علیحدہ ہو جائیں گے، بائیں ہاتھ والے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے کرمنلز، اے گناہ گارو، آج تم لوگ سیپریٹ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کو سیگریگیٹ کر لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، بس جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرے برابر بھی کوئی اچھا، یعنی نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر ہوگا، یراہو اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کے اعمال نامے میں لکھا ہوا وہ پا لے گا اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ذرے جتنی بھی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور ذرہ کا لفظ جو ہے وہ بہت مائنیوٹ پارٹیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورج کی شعاع اگر کہیں آ رہی ہو، اس کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پھر کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو چونٹی کا انڈا ہوتا ہے، اس میں سے جب اس کا بچہ ساڑ نکالتا ہے تو اس وقت اس انڈے کو ذرہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی عام آنکھ سے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ زلزال کا خلاصہ۔ اب اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ العادیات۔ سورت سیکوینس کے حساب سے سورت نمبر 100 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 11 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے والعادیات، اور عادیات کا مطلب ہوتا ہے تیز بھاگنے والی گھوڑیوں کا گروپ۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قسموں کے ساتھ گھوڑوں کی وفاداری کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک انسانی فطرت کا بیان ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور 9 سے 11 تک قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آئے اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز بھاگنے والی گھوڑیوں کی۔ ضبحن یہ کہتے ہیں جو گھوڑا تیز بھاگتا ہے اس کے ناک میں سے جو آواز آتی ہے نا، اس کو ضبحا کہا جاتا ہے، کہ وہ اتنی تیز بھاگ رہی ہیں کہ ان کے ناک سے، ان کے نتنوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ فالموریات قدحن، قدحن کہا جاتا ہے گھوڑے کے ٹاپوں کو، اور موریات کا مطلب ہے شعلے نکلنا، کہ وہ اتنی تیز بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پیروں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحن، مغیرات کا لفظ جو ہے وہ اغارہ یغیرو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، اٹیک کرنا، اور صبحن یعنی صبح کے وقت۔ حالانکہ نارملی جب کسی نے حملہ کرنا ہوتا تھا یا ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے تو یہ رات کے ٹائم، رات کے اندھیرے میں یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جن گھوڑوں کی ذکر کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں یا اتنے نڈر ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم حملہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ قسم کی کسی ایکشن مووی کا سین جنریٹ کیا گیا کفار کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو کافر تھے مکہ کے، ان سب کو لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ اس طرح کے ٹاپکس بہت پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اسی طرح کیا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ رہے تھے، جیسے آثار ہوتے ہیں کسی چیز کے۔ نقعًا یہ کہتے ہیں گرد و غبار کے بادل کو، یعنی جیسے وہ اتنی تیز بھاگ رہے تھے کہ ان کے پیچھے سے مٹی اڑ رہی تھی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وسط واو سین توئے، اس کا مطلب ہوتا ہے سینٹر۔ بس وہ جو گھوڑیاں ہیں وہ بالکل سینٹر میں گھس گئی ہیں، جمعن یعنی دوسرے گروپ کے، دوسری جماعت جو مقابلے والی جماعت تھی یا دشمن جن پر وہ حملہ کر رہے ہیں ان کے وہ بالکل درمیان میں گھس گئے ہیں۔ نارملی جو جنگ یا لڑائی ہوا کرتی تھی تو وہ دونوں قومیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی تھی لائن بنا کے، لیکن یہ گھوڑیاں اتنی نڈر ہیں کہ یہ اپنے دشمن کے بالکل سینٹر میں انٹر ہو گئی ہیں۔ مطلب انہیں اپنی جان کا ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، جیسے ان کا مالک کہہ رہا ہے اس کے مطابق یہ کرتی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ قسم کی گھوڑوں کی مثال پیش کی گئی، ان کی وفاداری کی، ان کی تابع داری کی، کہ وہ اپنے مالک کی کتنی باتیں مانتی ہیں، کتنی وفادار ہوتی ہیں۔
اور اس کے مقابلے میں انسان کا رویہ بیان کیا گیا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اپنی اس حرکت پر وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک اس کے اندر مال کی محبت انتہائی شدید ہے، افلا یعلم اذا بُصِرَ ما فی القبور، کیا اس کو نہیں پتا، اسے علم نہیں ہے کہ قبروں میں سے جب الٹ پلٹ کر کے سارا کچھ باہر نکال لیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن کی اسے انفارمیشن ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصیلہ اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، جیسے چھلکے سے گودا یا کوئی مغز نکال لینا۔ ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں راز چھپے ہوں گے، قیامت والے دن سارے چھپی ہوئی باتیں، سارے راز جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے ہر طرح باخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے اعمال کا پتہ ہوگا، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے پاس انفارمیشن ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ عادیات کا خلاصہ۔ اپنی نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ القاریہ۔ سیکوینس کے حساب سے سورت نمبر 101 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 11 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں آیا ہے، اور القاریہ کا لفظ اس کی روٹ یا بیس ہے قاف، رے اور عین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زور سے کسی دوسری چیز پر مارنا، کہ ایک دھماکے دار آواز پیدا ہو۔ کرا الباب کا لفظ آتا ہے عربی میں، دروازہ کھٹکھٹانا زور زور سے، اور القاریہ یعنی بہت زوردار آواز، وہ خاص زوردار آواز مراد ہے سور، یعنی قیامت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا دوسرا نام ہے مل قاریہ۔ اور یہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی تیز آواز؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا پتہ، تم کیا امیجن کر سکو گے کہ یہ کیا آواز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اب آگے اس دن کے حالات بتائے گئے کہ اس دن انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ فراش یعنی فرش پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور مبثوث کا لفظ بسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسپریڈ ہونا، پھیلے ہونا۔ جیسے برسات میں ہوتا ہے نا، باہر کوئی صحن میں بلب وغیرہ جل رہا ہو تو اس پہ بہت سارے وہ چھوٹے چھوٹے وہ آ جاتے ہیں مچھر سے، اور صبح ان سب کی لاشیں بکھری ہوتی ہیں زمین پر، تو بالکل یہ سین پیش کیا جا رہا ہے قیامت والے دن انسانوں کا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ اس دن بکھری ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ اہن کا مطلب ہے رنگین اون، اور منفوش نون فے شین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھاگے دھاگے ہونا، دھنکی ہوئی، بکھری ہوئی، یعنی فائبرز کی شکل میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب یہ اس دن اچھے اور برے لوگوں کا انجام واضح کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں۔ پہلے نیک لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، پس رہا وہ ثقلت، ثقیل سے ہے، یعنی جیسے وزنی ہونا، بوجھل ہونا، ہیوی ہونا، موازینہ اس کے نیک اعمال کا وزن، وَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ عیش والی دل پسند زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور وہ جس کے اعمال نیکیوں کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کی ماں گہری کھائی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ماں اپنے بچے کو پکڑ لیتی ہے، لپٹ لیتی ہے، تو اسی طرح گہری کھائی اس کی ماں ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہاں پہ کیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح بھی کر دیا، بتا دیا، نارن حامیہ، انتہائی گرم آگ ہوگی وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، وقنا عذاب النار۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ قاریہ کا خلاصہ۔ اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ التکاثر۔ سیکوینس کے حساب سے سورت نمبر 102 ہے، اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا، اور تکاثر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت کا نتیجہ غفلت بتایا گیا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ آخرت کو بھولنے کی اصل وجہ ایمان اور یقین میں کمی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک جہنم کو دیکھنے کا ذکر ہے اور نعمتوں کے متعلق سوال کا تذکرہ ہے۔ آئے اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں بتایا گیا الہاکم التکاثر، یعنی تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، تمہیں ڈسٹریکٹ کیے رکھا، التکاثر
زیادہ سے زیادہ پانے کی چاہت میں۔ یعنی ہر بندہ، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا ٹین ایجر ہے، ہر بندے کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ جیسے بچوں کو لے لیں، زیادہ سے زیادہ کینڈیز لینا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گیمز کھیلنا چاہتے ہیں۔ اگر گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے اگلے سے اگلے لیول پہ جانے کی کوشش ہوتی ہے ان کی۔ خواتین کو لے لیں، زیادہ سے زیادہ کپڑے، زیور اور اس طرح کی چیزوں میں ہر چیز زیادہ سے زیادہ، اور مرد زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت میں ہے، اور اسی چکر میں اپنا وہ سارا وقت بھی لگاتا ہے، اور اس وقت لگانے کے چکر میں وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تم سب کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ پانے کی چاہت میں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے۔ زرتم کا لفظ جو ہے یہ زیارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرنا، اور مقابر کا مطلب ہوتا ہے قبروں کی جگہ، جیسے مقبرہ۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، یعنی قبروں کو تم نے دیکھ لیا۔ جیسے ہم زیارت کرنے جاتے ہیں نا کسی جگہ، تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرنے جانا، تو اسی طرح قبروں میں ہمارا ہمیشہ کا قیام نہیں ہے، یعنی وہ ایک ویٹنگ روم کی طرح تھوڑی دیر کا قیام ہے، اور اس لیے زیارہ کا لفظ استعمال کیا زرتم المقابر، کہ تم لوگ قبروں میں پہنچ گئے یا تم نے قبریں دیکھ لیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ کہا گیا تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، کہ تمہیں بہت جلد لگ پتہ جائے گا، یعنی حقیقت کیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ یقین کے علم کے ساتھ جانتے، یعنی قیامت کے اوپر تمہیں پکا یقین ہوتا، تو تمہارا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا، تمہاری پرائورٹیز لائف میں ڈیفرنٹ ہوتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ضرور ڈیفینیٹلی تم جہنم کو دیکھو گے۔ اور یہ ایک حقیقت بتائی گئی، قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جہنم کو دیکھے گا، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ جہنم کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی بیس پر اس کو یا تو وہاں سے بچا لیں گے۔ جیسے پل صراط کا ایک کنسیپٹ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جہنم کے اوپر ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اپنے اپنے ایمان کی بیس پر، اور جو لوگ کمزور ایمان والے یا منافق یا کافر ہوں گے وہ وہیں پہ نیچے گر جائیں گے جہنم میں، اور جو مومن لوگ ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ تو بجلی کی سی تیزی سے گزریں گے، کچھ آہستہ آہستہ چل کے گزریں گے، کچھ رینگ رینگ کر جائیں گے، اور اس پورے پروسیس میں وہ نیچے جہنم کو دیکھتے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ مریم میں آتے ہیں الفاظ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس میں وارد نہ ہو، یعنی اس میں داخل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو متقین پرہیزگار لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لیں گے، اور باقی لوگ وہاں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے رہ جائیں گے، گناہ گار اور کرمنلز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم لوگ اس کو اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یعنی یقین جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ علم الیقین، کسی نے آپ کو انفارمیشن دی، علم دیا، آپ نے اس پر یقین کر لیا۔ عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کو یقین آ گیا۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے یقین کی، حق الیقین، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے آزما لیا، ٹیسٹ کر لیا، ثابت کر لیا، اور پھر آپ کو یقین آیا۔ اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے سوال کیا جائے گا ضرور، ڈیفینیٹلی، تمہاری نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو جو ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمارے جسم کے اعضاء کی شکل میں، ہمارا وقت، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے اولاد، روپیہ پیسہ، ہمارا گھر، بہن بھائی، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ تکاثر کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔